اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم مصطفیٰ محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما لبقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم وفرقان المجید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ مہینہ کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے جانشین برحق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے ہم آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ ہفتہ وحدت ہے، اس کی تبریک پیش کرتے ہیں اور خداوند متعال سے دعا کریں کہ ہم سب کو پیغمبر اسلام اور امام صادق علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری جو آج کی گفتگو ہے اس کا عنوان ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر حاکم اصول۔ خداوند متعال نے بعض شخصیات کو انہیں باب اللہ قرار دیا۔ باب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان شخصیات کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان شخصیات کو اچھی طرح جانتے ہوں اور اگر ان شخصیات کو اچھی طرح ان کی شناخت رکھتے ہوں تو پھر ہم خود ان شخصیات تک پہنچ جائیں گے اور ان شخصیات کے ذریعے سے خداوند متعال تک پہنچیں گے۔ پہلے وہ باب اللہ ہمارے لیے خود کھلنا چاہیے۔ اگر وہ باب اللہ نہ کھل سکا، جو اللہ کا دروازہ ہے، جو شخصیات اللہ کا دروازہ ہے جن کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے، تو اگر ہمیں خود دروازے کی شناخت نہ ہو، اگر ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ دروازہ کیا ہے، کہاں ہے، اس کا پتہ نہ ہو، تو پھر ہم اس عمارت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ توحید کا دروازہ اور باب رسالت ہے، امامت ہے، تو اگر ہم باب امامت ہی کی معرفت نہ رکھتے ہوں، باب رسالت ہی کو نہ پہچانتے ہوں، تو پھر ہم توحید کی عمارت تک پہنچ نہ پائیں گے، ہم خدا تک نہ پہنچ پائیں گے۔ اور ہماری زندگی کا ہدف خدا ہے، ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے جو دروازہ ہمارے لیے ہے، جس دروازے پہ ہمیں جانا ہے، جس راستے سے ہمیں جانا ہے، وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زندگی ہے، پیغمبر اسلام کی شخصیت ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچیں گے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس خود شخصیت کو پہچانتے ہوں۔ آخر کیوں خداوند متعال نے اس شخصیت کو باب اللہ بنایا؟ کس طرح سے کوئی شخصیت باب اللہ بن جاتی ہے؟ کس طرح سے کس شخصیت کے اندر وہ خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں، وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کسی بھی شخصیت کے اندر کہ وہ باب اللہ ہے؟ خدا نے اسے معیار بنایا ہے اپنے تک پہنچنے کا۔ آخر ان کا انتخاب کیوں کیا؟ کسی اور کو باب اللہ کیوں نہ بنایا؟
یا اگر اور شخصیات کا انتخاب کیا تو ان کے اندر وہ کون سی خصوصیات ہیں؟ اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شناخت، معرفت، ہمیں شخصیت تک پہنچنا ہے، تو وہ کون سی راہیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے خود ہم ان شخصیت تک پہنچیں گے؟ شخصیت تک پہنچنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی یہ کہ میں پیغمبر اسلام کی ذات سے وابستہ ہو جاؤں اس طرح سے کہ میرا جسم ان سے ملتا ہو، یا میں ان سے ملاقات کروں، یا یہ کہ ان کے روزے پہ چلا جاؤں، ان کے شہر میں رہنے لگوں؟ یعنی یہ مراد ہے کہ شخصیت کی معرفت یعنی کیا، کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کس طرح رہتے تھے، کس طرح زندگی کرتے تھے، کیا چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مجھے خدا سے ملا دے گی، وہ ان کی کون سی شناخت ہے، وہ کون سی معرفت ہے، بالآخر میرا وظیفہ کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے۔ جب خداوند متعال نے میرے سامنے انہیں پیش کیا ہے، یہ ہے وہ باب اللہ۔ کیونکہ لازمی بات ہے، یہ ظاہری ٹھیک ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے باب کہا ہے، کیونکہ باب ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ آپ اگر مسجد میں داخل ہونا چاہیں تو باب سے ہی داخل ہوں گے، صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ باب، لازم بات ہے مادی باب کی طرح تو نہیں ہے یہ، کہ جس طرح سے آپ اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے، کوئی توحید اسی طرح کی ایک عمارت ہے اور رسالت اسی طرح کا ایک باب ہے، اس کے ذریعے سے آپ یہاں تک جائیں گے۔ لازم بات ہے قرب معنوی ہے، یعنی توحید کی جو عمارت ہے، معنوی عمارت، یعنی قرب توحید ہے، یعنی خدا تک پہنچنے یعنی خدا سے نزدیک ہونا، خدا کے قریب ہونا۔ کیسے خدا سے قریب ہوں گے؟ خدائی صفات آپ کے اندر کیسے؟ قربت کے معنی بھی یہی ہیں۔ قربت یہ نہیں ہے کیونکہ کوئی جسم نہیں ہے، قربت سے مراد جسم نہیں ہے، بلکہ قربت سے مراد یہی ہے کہ خدا چونکہ کمال مطلق ہے اور نقائص سے پاک ہے، قربت یہی ہے، جتنا آپ کمال کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے خدا سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ کے اندر، میرے اندر کمال نہ آ سکا، پھر چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، لیکن اگر کمال پیدا نہ ہو سکا تو پھر ہم خدا سے قریب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہاں قربت سے مراد کمال ہے۔ آپ کے اندر جتنا کمال آتا چلا جائے گا آپ خدا سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنے نقائص آپ کی شخصیت سے دور ہوتے چلے جائیں گے آپ اسی طرح سے خدا سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی نقائص وہ رکاوٹ ہے، وہ وزن ہے جو آپ کی پرواز کو روک دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جب کوئی پرواز کرنا چاہے یا چلنا چاہے تو آپ اپنے بہت ساری رکاوٹوں کو راستے سے ہٹاتے ہیں اور وزن کو کم کرتے ہیں تاکہ جو ہے پرواز اور آپ کا جو سیر اور سفر ہے وہ تیزی سے ہو سکے۔ لہٰذا ہمیں اس چیزوں کو ہٹانا ہوتا ہے تاکہ ہم خدا تک پہنچ سکیں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، تو پیغمبر اسلام کی جو شخصیت ہے جسے خدا نے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا، اور ہمارے جو باقی ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں ان کو بنایا، تو اگر وہ خود خدا سے قریب نہ ہوں، اور اتنے قریب ہیں وہ خدا سے کہ خدا نے کہا کہ اگر تم ان تک پہنچ گئے تو گویا مجھ تک پہنچ گئے۔ یعنی بعض روایات جو ہے وہ اس طرح سے ہیں کہ امام کی معرفت ہی در حقیقت خدا کی معرفت ہے، یعنی آپ کو ان تک پہنچنا ہے، ان کی زندگی تک پہنچنا ہے، ان کی شناخت آپ کو ہونی چاہیے، ان کی معرفت ہونی چاہیے۔ ان کی شناخت کیسے ہوگی، ان کی معرفت کیسے ہوگی؟ مجھے کرنا کیا ہے، میں کیا کروں؟ نماز پڑھوں تو پھر میں پہنچ جاؤں گا؟ تو میں تو ساری زندگی نماز ہو گئی پڑھتے ہوئے۔ روزہ رکھوں، روزہ بھی رکھتا ہوں میں، اور مجھے کیا کام کرنے ہیں کہ تاکہ میں خدا تک پہنچ جاؤں؟ اور خود یہ کیسے خدا تک پہنچے، یہ خدا سے اتنا قریب کیسے ہو گئے؟ ان کی زندگی کے اندر وہ کیا چیز ملتی ہے، وہ کیا چیز پائی جاتی ہے، وہ کیا گوہر ہے، تاکہ جب آپ وہ حاصل کر لیں تو آپ بھی وہاں تک پہنچ جائیں۔ اور پھر اس کے لیے جو ہے نہ زمانے کی کوئی قید ہے، نہ مکان کی کوئی قید رہتی ہے۔
ضروری نہیں آپ پیغمبر کے زمانے میں ہوں، ضروری نہیں کہ آپ پیغمبر کے جس جگہ پیغمبر تھے وہاں پہ ہوں، یعنی نہ زمانی قید ہے، نہ مکانی قید ہے، نہ ملاقات قید ہے، ملنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پیغمبر سے۔ لہٰذا ان چیزوں کے حاصل کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور جو چیزیں ان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، اگر نماز پڑھتے ہیں تو اسی کے ساتھ، اگر روزہ رکھتے ہیں تو اسی کے ساتھ، اگر حج کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو نماز کو نماز بنا دیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو روزہ بنا دیں، پھر اس نماز میں وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نماز معراج بن جاتی ہے۔ پھر انسان یہاں نہیں رہتا، پھر انسان وہاں ہوتا ہے، پھر خدا کے پاس ہوتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومن۔ پھر وہ روزہ جو ہے، پھر وہ روزہ سے بھوک کا برداشت کرنا نہیں رہتا، پھر پیاس کا تحمل کرنا نہیں رہتا، پھر وہ روزہ مجھے خدا سے ملا دیتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پیغمبر ایسی کون سی چیزوں کا اس میں اضافہ کرتے تھے؟ پیغمبر کیا کرتے تھے؟ وہی چیزیں کہ جو پیغمبر کی پیغمبرانہ نماز جسے بنا دیں، وہ کیا چیز ہے جو کسی نماز کو پیغمبرانہ نماز بنا دیتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو کسی نماز کو علی پسندانہ نماز بنا دیتی ہے؟ وہ کون سی نماز ہے؟ وہ کیا چیز ہے کہ جو پھر نماز عام انسان کی نماز نہیں ہوتی، پھر وہ اس پڑھنے والے کو زین العبا بنا دیتی ہے؟ آخر وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ کون سی چیزیں؟ ایسی چیزیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ در حقیقت وہ اصول ہیں جو ان کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، اور اصول جو ہوتے ہیں ان کا تعلق کسی زمانے سے نہیں ہوتا، کسی مکان سے نہیں ہوتا، وہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، وہ ہر مکان میں پائے جاتے ہیں۔ اگر وہ اصول ہم بھی اپنا لیں جو پیغمبر اسلام کی زندگی میں اصول دکھائی دیتے ہیں، تو پھر ہماری نماز بھی ہمیں معراج پہ پہنچا سکتی ہے، جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے معراج ہے، یہ نماز ہے۔ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون نماز کیسے بن جاتی ہے، جسے ہم عام حالت میں وقت بھی نہیں دے پاتے، اور ہمیں بہت سارے ضروری کام دکھائی دیتے ہیں، اور بڑی مجبوری میں بعض دفعہ جو ہے وہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے نماز کی صفوف کم ہوتی ہیں اس لحاظ سے، جس لحاظ سے ہونی چاہیے، جس طرح سے پیغمبر دیکھنا چاہتے تھے ہمیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اور جو نمازی بھی دکھائی دیے، جو دوسرے بھی دکھائی دیے، وہ اس طرح کی لذت محسوس نہیں کر پاتے۔ وہ کون سے اصول ہمیں اپنے زندگی میں اپنانے ہوں گے جو پیغمبر اسلام کی زندگی میں تھے؟ پیغمبر اسلام کی زندگی میں جہاں بہت سارے اصول پائے جاتے ہیں، جس نے پیغمبر کے ہر عمل کو لاجواب بنا دیا، بے نظیر بنا دیا، ان میں سے ایک اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور ان کے ہر عمل میں اخلاص پایا جاتا ہے۔ اخلاص، خالصتاً خدا کے لیے کام کرنا۔ اخلاص کہتے ہی خالص کرنا ہے کسی چیز کو، ہر قسم کی ریاکاری سے ہر چیز کو، ہر عبادت کو دور کرنا ہے، اور خالصتاً اللہ کے لیے کسی کام کو انجام دینا ہے۔ اور یہ بہت اہم ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے کام ہم بھی انجام دیتے ہیں۔ آیا ہم نماز نہیں پڑھتے؟ آیا ہم روزہ نہیں رکھتے؟ آیا ہم بہت سے کام انجام نہیں دیتے؟ اگرچہ ظاہری طور پر ایک ہی چیز دکھائی دیتی ہے، ظاہری طور پہ دو فعل ایک ہی طرح کے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے
پیغمبر بھی مجلس کر رہے ہیں، ہم بھی مجلس کر رہے ہیں، پیغمبر نے بھی یہ کام کیا، ہم نے بھی یہ کام کیا، پیغمبر بھی اپنی زندگی میں کرتے ہیں، ہم بھی وہ کرتے ہیں، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہی بات ہے کہ پیغمبر بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نماز کہاں، ان کی نماز کہاں؟ وہ کون سا اصل ہے کہ جو پیغمبر کی نماز پہ جو ہے وہ حاوی دکھائی دیتا ہے، اور وہ ہماری چیزوں میں نہیں ہے، ہماری زندگی میں دکھائی نہیں دیتا؟ اگر وہ ہماری زندگی میں آ جائے تو پھر ہماری نماز بھی ویسی ہی نماز ہو جائے گی، پیغمبرانہ نماز، اور وہ چیز ہے اخلاص۔ ہمارے بہت سارے کام ایسے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ممکن ہے ہم یہ سمجھتے ہوں کیونکہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہر کام ان کا اللہ کے لیے ہے، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے، عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، قربانی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، وہ جیتے ہیں تو اللہ کے لیے، مرتے ہیں تو اللہ کے لیے، جاب کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے، وہ کوئی کام بھی اپنے لیے نہیں کرتے۔ پیغمبر نے بہت ہی خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، ہر چیز خدا کے لیے۔ ہم جب سفر کا آغاز کرتے ہیں، پیغمبر نے آغاز یہاں سے کیا ہے، پیغمبر پہلے خدا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، پہلے مقصد تو معین ہو آپ کا، آپ جانا کہاں چاہتے ہیں، یا آپ پہلے ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں پھر اپنا سب پھر سوچتے ہیں مجھے جانا کہاں ہے۔ ہمارے ساتھ مشکل ہوتی ہے یہی، ہم پہلے سفر شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم معین کرتے ہیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے۔ تو یوں نہیں ہو سکتا کہ پہلے جو ہے ہم سوار ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں جانا کہاں تھا، آیا یہ وہاں پہنچے گی بھی یا نہیں پہنچے گی، ہمیشہ ساری زندگی تردد کا شکار، پھر زندگی ایسے ہی گزرتی ہے، وہ مقصد سے قریب ہی نہیں ہو پاتے ہم، کیونکہ ہم نے پہلے مقصد نہیں بنایا اپنا، اس منزل کو طے نہیں کیا۔ یعنی زندگی کے آغاز سے پہلے میں مقصد تو معین کروں۔ جب میں اسی وجہ سے آپ کو روزانہ عادت ڈالی ہے، ہم تو صرف جب نماز میں آتے ہیں تو کہتے ہیں قربتاً اللہ، تو جب قربتاً اللہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، تو آیا یہ جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں، یہ جو قیام آپ کا ہے، یہ جو رکوع آپ کا ہے، یہ جو سجدہ آپ کا ہے، آیا یہ وہاں جاتا بھی ہے یا نہیں جاتا؟ آیا اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پر آپ یہاں سے کوئی طویل سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک اعلیٰ مقصد کی طرف جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو پتا ہو کہ میں یہاں سے ایک طویل سفر پہ جاؤں گا جو 8 گھنٹے کا ہے، 10 گھنٹے کا ہے، تو آپ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ آیا جس مرکب اور جس سواری پہ میں جانا چاہتا ہوں، جو سواری میرے پاس ہے، مثال کے طور پر آپ جو ہے لاہور جانا چاہتے ہیں، یہاں سے کوئٹہ جانا چاہتے ہیں، کسی بھی اور دور کے علاقے میں، تو آپ کی جو سواری ہے جس پہ آپ جانا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے سے جانا چاہتے ہیں، آیا اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو لے جائے گی؟ اس کے انجن میں اتنی طاقت ہے؟ ایسا نہ ہو کہ یہ راستے میں خراب ہو جائے، ایسا نہ ہو یہ وہاں پہنچ نہ پائے، تو آپ ساری تیاری کرتے ہیں، آپ اس میں نہیں لیتے، رسک بھی نہیں لیتے، آپ کہتے ہیں ایسا نہ ہو یہ بند نہ ہو جائے راستے میں اور پھر میں پریشان ہوں اور پھر مجھے واپس پلٹنا پڑے، آپ یہ کام نہیں کرتے۔ تو جس نماز کو آپ ادا کریں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، آیا آپ نے اس کا قیام چیک بھی کر لیا ہے کہ اس قیام میں جو میں کر رہا ہوں، آیا یہ مجھے وہاں لے بھی جائے گا؟ آیا اس قیام میں اتنی طاقت ہے؟ آیا اس رکوع میں اتنی طاقت ہے؟ آیا میں خدا کی طرف ہوں بھی یا نہیں؟ یا قیام بھی میں بازار میں تھا، رکوع میں بھی میں بازار میں تھا، سجدے میں بھی میں بازار میں تھا، اور صرف چند لحظے کے لیے میں اس طرح متوجہ ہوا کہ ہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس باقی میں نماز میں ہی نہ تھا۔ آیا ہماری کیفیت کیا ہے؟ آیا ہم نے اس مرکب کو تیار کیا ہے، اس وسیلے کو زبردست بنائے جو ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتا ہے؟ کیونکہ ہمیں خدا کی طرف جانا ہے، قربتاً اللہ، ہم قریب ہونا چاہ رہے ہیں اس سے، تو آیا یہ قریب یہ کر سکتا ہے ہمیں قریب یا نہیں؟ یہ نماز وہاں نہیں لے جا سکتی، ہمیں خدا تک نہیں لے جا سکتی، تو پھر ہمیں
کرنا کیا ہے، کس طرح سے کرنی ہے، یہ نماز کیسے پڑھنی ہے. کیونکہ جب ہمیں پتہ یہ ہے کہ جانا وہاں ہے، مقصد معین ہے، تو پھر وسیلہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، وسیلہ مجہز ویسا ہی ہونا چاہیے. پھر ہمیں اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہمیں وہ معیار دیا ہے کہ پیغمبر کو اسوہ بنایا گیا کہ دیکھو یہ کہ کس طرح پیغمبر نے نماز پڑھی. اگر پیغمبر وارانہ نماز پڑھو گے، پیغمبر کی طرح نماز پڑھو گے، اور اس میں مثال کے طور پہ، کیونکہ اب نماز پہ بات ہے، توجہ اللہ، یعنی وہ نماز، ایک خاصیت جو پیغمبر کی نماز کی ہے وہ توجہ اللہ، اللہ کی طرف توجہ آپ کی ہونی چاہیے، یہ نماز لے جا سکتی ہے. آپ کا لباس صحیح ہونا چاہیے، لباس نجس، آپ کا جو ہے نجس لباس ہو تو یہ نماز آپ کو وہاں نہیں لے جا سکتی. یعنی اس کے ظاہری شرائط بھی پورے ہوں اور باطنی شرائط بھی پورے ہوں. اگر ظاہری شرائط پورے بھی ہو جائیں اور معنوی شرائط پورے نہ ہوں، کیونکہ عبادت کا تعلق ہی در حقیقت نیت سے ہے، اگر معنوی شرائط بھی پورے نہ ہوں یا معنوی پورے ہوں ظاہری پورے نہ ہوں، تب بھی جو ہے یہ نماز ہمیں خدا تک نہیں لے جا سکتی. پھر چاہے جتنی بھی معنویت آ جائے، اگر اس کا لباس صحیح نہ ہو نمازی کا، قبلہ صحیح نہ ہو، جگہ صحیح نہ ہو، یہ سارے جو شرائط آپ کو معلوم ہیں. بہرحال وہ معنوی، ہم صرف ظاہری شرائط کو اگر پورا کر لیں اور معنوی شرائط پورے نہ ہوں، توجہ اللہ ان میں سے ایک ہے، تو پھر یہ نماز ہمیں وہاں تک نہیں لے جا سکتی. یہ تو ایک بات ہے. لیکن کیا پیغمبر کی زندگی اسی طرح سے تھی کہ جب وہ نماز میں آتے تھے تو کہتے تھے قربتاً اللہ؟ نہیں، پیغمبر کی زندگی میں تو یہ اصل کبھی حاکم نہیں رہا. پیغمبر کی زندگی میں جو چیز حاکم دکھائی دی، جو اصل حاکم تھا، وہ یہ تھا کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے قربتاً اللہ کرتے تھے. جب قربتاً اللہ کیا جائے، مثال کے طور پہ بچے کو اگر ہم نے اسکول بھیجا ہے تو کیا ہمارے ذہن میں کوئی خدائی تصور ہے کہ اس بچے کو خدا تک پہنچانا ہے؟ تو جب خدا تک پہنچانا ہے تو ایسے ہی تعلیم دی جائے، ایسے اسکول میں رکھا جائے جو کم از کم خدا تک جاتا ہو. جو تعلیم خدا تک نہ لے جائے اس کی حالت بالکل ایسی جیسے وہ نماز پڑھی گئی کہ جو بغیر وضو کے تھی، وہ نماز پڑھی گئی جو بغیر توجہ کی تھی. تو جب کیونکہ میرا مقصد ہی نہیں ہے، ہم نے مقصد پہلے معین کرنا تھا کہ یہ جو تعلیم ہے، کیونکہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیائی، صرف نماز ہی نہیں پڑھتا میں قربتاً اللہ. ہم جب نماز میں آتے ہیں تو صرف یہ سوچتے ہیں قربتاً اللہ، اور باقی چیزوں میں جب بچوں کو تعلیم دی، جب بچوں کو ہنر سکھایا، جب ہم سفر کے لیے تیار ہوئے، جب ہم دوسرے کام کرنے لگے اپنی زندگی کے لیے، تو کیا قربتاً اللہ ہے؟ میں مثال کے طور پہ اگر شادی بھی کرنے لگا تو کیا یہ سفر قربتاً اللہ ہے؟ اگر قرب خدا کے لیے ہے، مقصد میرا معین ہے کہ یہ جو میں آج رشتہ ازدواج میں بندھ رہا ہوں یہ قرب خدا کے لیے ہے، تو پھر میں اس شادی کو اسی طرح انجام دوں گا جو خدا پسندانہ ہو. پھر میں اس میں ان اصول کی رعایت کروں گا. پھر میں اسے اپنی تہذیب کے رنگ میں نہیں رنگوں گا شادی کو اپنی، کہ میری تہذیب یہ ہے، ہمارے والد کی تہذیب یہ ہے، ہمارے دادا کی رسم یہ تھی، ہمارے والدہ کی رسم یہ تھا. پھر میں یہ دیکھوں گا نہیں، کیونکہ میرا مقصد جو ہے وہ والد اور والدہ کی تہذیبوں کو زندہ کرنا نہیں ہے، مجھے توحید کو زندہ کرنا ہے، مجھے اس کے ذریعے خدا تک پہنچنا ہے. تو پھر میں وہ چیزیں زندہ کروں گا جس سے توحید زندہ ہوتی ہو، جس سے پیغام رسالت زندہ ہوتا ہو. پھر میں اسے اس طرح انجام دوں گا. میں ہنر کو بھی ایسے انجام دوں گا، کیونکہ جب ہمارے یہاں یہ سسٹم نہ ہو، اگر ہم نے تعلیم کے لیے اپنا مقصد خدا کو نہیں بنایا بلکہ کمائی کو بنایا، پیسہ، بس پھر مجھے پیسہ کمانا ہوتا ہے. اگر میں یہ سوچ لوں کہ مجھے ایک ڈاکٹر بننا ہے، آج کل یہ بتائیے کہ مانگ کس چیز کی ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ ہے، میں یہ سوچتا ہوں مانگ کس کی ہے، سیلری کس میں سب سے زیادہ ہے، مجھے آرائش سب سے زیادہ کہاں مل سکتی ہیں؟
تو پھر میں آرائشوں کے پیچھے ہوں، پھر میں سیلریز کے پیچھے ہوں، پھر میں پیسے کے پیچھے ہوں۔ اگر میں ڈاکٹر بنا ہوں تو اس لیے نہیں کہ خدا چاہتا تھا، قرب خدا کے لیے، تو پھر تو میری زندگی پر وہ اصل حاکم نہیں ہے جو پیغمبر کی زندگی پہ حاکم تھا۔ پھر میں اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتا کہ میری زندگی پیغمبر کی زندگی کے مطابق ہے۔ پھر میں پیغمبر کا شیعہ نہیں ہو سکتا، پھر میں علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیعہ تو کہتے ہی اسے ہے کہ جو اصل ان کی زندگی پہ حاکم ہو وہی اصل آپ کی زندگی پہ حاکم ہونا چاہیے۔ آیا ہم ان اصولوں کی طرف توجہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ یا نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نماز میں آئیں گے تو تبھی ہم کہیں گے قربتاً اللہ؟ پیغمبر نے کہا نہیں، میری حیات ہی قربتاً اللہ ہے۔ میں جو کام بھی کرتا ہوں وہ پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے خدا تک لے بھی جائے گا یا نہیں۔ مجھے خدا کے لیے کیونکہ کرنا ہے، تمہیں دنیا میں بھی اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اگر یہ خدا پسندانہ نہ ہوا، پھر میں تعلیم بھی حاصل کروں گا تو پھر میں ہر چیز کو چیک کروں گا، قدم پر قدم چیک کروں گا، ہر چیز کو چیک کروں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ میں مشکلات تو نہیں ہو گئی۔ جیسے ہم گاڑی کو بار بار چیک کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، ہیٹ اپ تو نہیں، اگر ہیٹ کر جائے گی گاڑی، ہیٹ اپ تو نہیں ہو گیا، اگر ہیٹ کر جائے گاڑی تو ہم چیک کرتے رہتے ہیں، پانی تو کم نہیں ہے، پیٹرول تو کم نہیں ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو رستے میں نہ رک جائے۔ چیک کرتے یا نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے مقصد وہاں تک ہے ہمارا۔ تو آیا ہم اپنی ان نمازوں کو چیک کرتے رہتے ہیں یا نہیں کرتے رہتے کہ یہ نماز ابھی تک لے کے کیوں نہ پہنچی وہاں پہ؟ آیا اس نماز میں وہاں تک پہنچایا کیوں نہیں ہے؟ کیا مشکل تو نہیں ہو گئی کہیں؟ یا نہیں ہم نے بس پڑھے جا رہے ہیں؟ یا ہماری دوسری چیز ہے، یہ جو تعلیم تھی اس نے مجھے خدا تک کیوں نہیں پہنچایا؟ یہ میں کہاں گر گیا ہوں؟ کیونکہ ہمارے مقصد میں صرف پیسہ کا حصول تھا، تو ہم جو ہیں وہ عمارتیں بنا کے سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، کیونکہ ہماری زندگی میں یہی تھا۔ آپ جس سے پوچھے بہت اچھی خوشحال اور کامیاب زندگی گزاری، ہم نے کیا کامیاب زندگی گزاری؟ کامیاب یہی ہے کہ ہم نے جو ہے ماشاءاللہ سے جو ہے کھا پی رہے، سارے بچے بہت اچھے سیٹ ہو گئے۔ یعنی یہ تھا مقصد زندگی کا کہ سارے بچے جو بہت اچھی طرح سیٹ ہو جائیں، اچھی اچھی جاب کر رہے ہوں، یہ ہے مقصد؟ ہاں، اگر یہ ہو کہ ہر بچہ جو ہے وہ پیغمبر کے کردار میں ڈھلا ہوا دکھائی دیتا ہے، ہر بچہ جو ہے وہ خدا سے قریب دکھائی دیتا ہے، اخلاق حسنہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ہاں پھر بہت اچھی بات ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ حتیٰ خدمت انسانیت بھی ایسے ہی ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کب کس مقصد کے تحت رہے، ورنہ تو خدمت تو کافی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدمت کر رہے ہیں، خدمت تو کافی نہیں ہے، یہ تو ہندو بھی کرتے ہیں۔ ہندو نہیں کرتے لوگوں کی خدمت، ہندو صدقہ نہیں دیتے، ہندو میڈیکل نہیں کھولتے، میڈیکل سے متعلق بہت سارے جو بھی ہیں ہاسپٹل کھول دیتے ہیں، فلاں رفائی کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بہت سارے تعلیمی کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو خدمت خلق ہے، خدمت خلق کافی نہیں ہے، خدمت خلق بھی جب قبول ہے جب مقصد خدا ہو، ورنہ پھر یہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ اور جو چیز انسان کو پہنچاتی ہے خدا تک وہ عمل صالح ہے، ورنہ خسران مبین کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ورنہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے، کیونکہ مقصد معین نہیں ہے آپ کا۔ اور پیغمبر نے فرمایا میری زندگی کے اوپر یہ اصل حاکم ہے کہ پہلے میں خدا کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے خدمت وہاں انجام دی جائے گی جس طرح وہ چاہتا ہے۔ خدمت کے اصول ہیں اس چارچوب کے اندر، اس دائرہ کار کے اندر، ان اصولوں کے تحت جو خدا چاہتا ہے، پھر صحیح ہے، کیونکہ پھر ہم خدا کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ ورنہ قرآن نے اسی لیے کہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح چاہیے اسے۔ اور اس نے بھی یہ کہا کہ ہم نے جو تمہاری خلقت کی ہے اور موت کو ہم نے خلق کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ احسن عمل وہ، یہ عمل نہیں چاہیے اسے، احسن عمل چاہیے۔ اگر زندگی کے اوپر وہ اصول حاکم ہو، پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زندگی 80 سال گزری ہو، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے 18 سال بھی اپنی زندگی کو گزارے، 30 سال بھی اپنی زندگی کو گزارے، اور آپ کی زندگی کی ابتدا سے وہ اصول حاکم ہوں آپ کی زندگی پر، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جناب علی اکبر 18 سال میں ایک انسان 18 سال کا وہ شبیہ پیغمبر کیسے ہے۔ آیا کیا انہوں نے
اتنی ہی عبادت کی ہے جتنی پیغمبر اسلام نے کی ہے؟ آیا وہ اسی طرح سے ساری کام کرتے تھے؟ کہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، اصول زندگی وہی ہیں جو پیغمبر کے ہیں۔ یعنی چاہے 2 دفعہ پیغمبر نے 63 سال نماز پڑھی، 63 سال تک رہے آپ، لیکن ایک شخص کی عمر ہی 18 سال ہے، لیکن اس نے اسی اصولوں کی رعایت کی ہے، تو وہ شبی نہیں ہے؟ پھر اگر یہ 1800 سال بھی زندہ رہتا تو اس کی زندگی انہی اصولوں کے تحت گزرتی، تو گویا شبی ہے۔ انسان اگر 1000 سال بھی زندگی کرے، لیکن اگر اس کی زندگی میں ایک اصول بھی پیغمبر کے اصول والا نہ ہو، اس کے مطابق زندگی نہ گزاری ہو، تو پھر اس کی کوئی شباہت پیغمبر سے نہیں ملتی۔ لیکن جناب علی اکبر، جناب عباس اور دوسرے جو، سلمان کو ایسے نہیں کہا کہ منا اہل البیت، السلمان منا اہل البیت۔ کس طرح سے منا اہل البیت ہوئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں بھی وہی اصول حاکم ہے جو پیغمبر کی زندگی کے اندر حاکم ہے، علی کی زندگی میں وہی اصول حاکم ہے جو پیغمبر کی زندگی کے اندر ہے۔ یعنی جب بھی کام کیا خدا کے لیے کیا، جو قدم بھی اٹھایا ہے خدا کے لیے اٹھایا، جب بھی اٹھایا، جہاں بھی اٹھایا، جس کے لیے بھی اٹھایا، یعنی حتیٰ کہ اگر میدان میں ضربت بھی ماری ہے تو خالصتاً خدا کے لیے ماری ہے، اپنے نام کے لیے نہیں کی کہ لوگ کہیں گے علی تو بہت شجاع ہے، علی کی تلوار تو کیا زبردست کاٹتی ہے، علی تو یوں ہے، علی تو نہیں، یہ اس لیے نہیں کیا، خالصتاً خدا کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اور جو کام خدا کے لیے خالصتاً ہو تو پھر اس کی قیمت آپ نے دیکھ لی۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ایک انسان کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اصول چاہیے اس کی زندگی میں۔ امام محمد تقی کی زندگی 25 سال زندگی گزاری آپ نے، لیکن اصول وہی ہیں جو پیغمبر کی زندگی کے ہیں۔ جناب فاطمہ نے 18 سال زندگی گزاری، لیکن تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام اصول کی رعایت کی گئی جو پیغمبر کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ اور وہ اصل یہ ہے کہ خالصتاً، ہم نے کہا خلوص کا جو ہے دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے، جو جس میں جتنا زیادہ خلوص پیدا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ خدا سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پیغمبر اسلام جو ہے انہوں نے 63 سال زندگی گزاری، اور جناب نوح علیہ السلام کی جو ایج بتائی جاتی ہے 950 سال تو آپ نے تبلیغ کی ہے، 950 سال، لیکن جناب نوح سے افضل ہے آپ جناب موسیٰ سے افضل ہیں، جتنے انبیاءوں کا آپ تذکرہ کریں، حضرت آدم سے آپ افضل ہیں۔ کس وجہ سے افضل ہوئے آپ نے نمازیں زیادہ پڑھی؟ نمازیں تو آپ نے زیادہ نہیں پڑھی، حضرت نوح کی عمر بہت زیادہ ہے اور ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی جو ان کے وقت میں نماز تھی، ان کی کوئی عبادت ترک نہیں ہوئی۔ ایسی بات نہیں کہ عبادت نہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ منزل خلوص جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی انسان کی عبادتیں جو ہیں وہ پر رنگ تک ہوتی چلی جاتی ہیں، پر رنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پیغمبر کی زندگی کے اندر جو ہے یہ سب سے مہم اصل موجود تھی کہ پیغمبر کی زندگی میں جو ہے وہ خلوص دکھائی دیتا ہے، ورنہ وہی والی بات ہے جو نماز پیغمبر پڑھتے وہی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہی نماز جو ہے پیش امام بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نماز کہاں، ایک پیش امام کی نماز کہاں، ایک فقیہ کی نماز کہاں، اور پھر ایک پیغمبر اسلام کی نماز کہاں؟ جو چیز ہے اصل میں وہ اصل ہے جو ان کی زندگی کے اوپر حاکم ہے۔ اور ہم سے یہی کہا گیا ہے کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر بھی یہی اصل حاکم ہونا شروع ہو جائے، خدا ہونا چاہیے، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے سلام علیکم، پھر اگر ہمارے اندر ہمارا مقصد خدا ہو، مسجد بنانے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ خدا کے لیے تعمیر کی جا رہی ہے، تو پھر آپ کے ذہن میں جب خدا ہوگا تو پھر یہاں بھی پہلے آپ زمین کو چیک کریں گے کہ یہ زمین وہ ہونی چاہیے جو خدا پسندانہ ہو۔ اگر خدا پسندانہ نہیں ہے تو یہ تو جگہ آپ کو خدا تک نہیں لے جا سکتی۔ اسی طرح سے جو پیسہ اس پہ لگے گا، لیکن اگر خدا نہ ہو، صرف ایک مسجد بنانی ہے، لوگ آئے نماز پڑھیں، یعنی مقصد صرف نماز کی پڑھائی ہے، بس نماز ہو یہاں پہ، اور خدا نہ ہو کہ ایسی نماز جو خدا تک، ایسی مسجد جو خدا تک پہنچا سکے، تو پھر ہم چیک کریں گے کہ آیا یہ جو جگہ ہم نے لی ہے آیا یہ ان شرائط پہ پوری اترتی ہے جو خدا نے بتائی ہیں؟ آیا یہ جو پیسہ اس پہ استعمال ہو رہا ہے اس پیسے کے اندر وہ صلاحیتیں، وہ تمام شرائط موجود ہے یا نہیں؟ بس ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں چندہ چاہیے،
ہمیں تعمیر کرنی ہے، ہمیں تو ایک جو ہے مجلس برپا کر دینی ہے۔ آیا یہ وہی مجلس ہے جو امام حسین چاہتے ہیں؟ آیا یہ وہی مجلس ہے جو اپنے شرائط پورا کرتی ہے، یا بس ہمیں ایک مجلس رکھنی ہے؟ اور اگر مقصد خدا ہے تو پھر ہم وہ ساری چیزیں چیک کرتے ہیں، اس کا تبرک کیسا ہونا چاہیے، اس کا ذاکر کیسا ہونا چاہیے، اس میں پڑھنے والے کیسے ہونے، اس میں آنے والے لوگ کہاں پہ برپا کی جائے، ان شرائط کو ملحوظ رکھا ہے۔ آیا یہ مجلس ہمیں خدا تک پہنچا دے گی یا نہیں، اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، یا ایسے ہی ثواباً تو ایسے ہی ہے، ثواب بھی تو آپ کو شرائط کے ساتھ ہی پہنچائے گا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ثواباً کچھ بھی کر لیں تو ثواب ضرور ملے گا، نہیں، ثواب بھی تو قربی کا نام ہے، ثواب تو کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں جی ہم ثواب کی خاطر کر رہے ہیں تو خود ثواب بھی تو ایک طرح کا قرب الہی ہے، یعنی یہ کہ آپ ثواب کا کیا مطلب ہے؟ ثواب یہی کہ آپ کو خدا سے قریب کریں، آپ جنت تک پہنچے۔ جنت قرب الہی کا ہی نام ہے، الگ سے تو کوئی چیز نہیں ہے، جنت قرب الہی کا ہی نام ہے ایک طرح سے۔ تو کیا آیا ہم ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں تمام چیزیں کرتے ہوئے یا نہیں کرتے؟ آیا جن چیزوں کے اوپر ہم مر رہے ہیں آیا خدا کی خاطر ہم یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں، اپنی آسائش کے لیے، اپنی ان تمام چیزوں کے لیے؟ پیغمبر فرماتے ہیں ان صلاتی و نسخی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، میری یہ ساری چیزیں، میری زندگی ہو، میری حیات ہو، میری ہر چیز خدا کے لیے۔ ہم نے خدا سے ہٹ کے کوئی کام بھی انجام نہیں دیا، ہم جو بھی کام انجام دیتے وہ خدا نے بھی دین خالص کو قبول کیا ہے، یہ نہیں کہ صرف دین کو قبول نہیں کیا، اس نے دین خالص کو قبول کیا ہے اس نے۔ وَيَصْعَدُ عَلَيْهِ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، پاکیزہ کلمات اس تک پہنچتے ہیں، پاکیزہ چیزیں اس تک پہنچتی ہیں، نیت خالص اس تک پہنچتی ہے۔ ہر عمل اس تک نہیں پہنچتا کہ ہم یہ ایک عمل انجام دے کے سوچیں کہ خدا تک پہنچ جائے، نہیں، یوں نہیں ہو سکتا، بلکہ دین خالص ہے جو خدا تک پہنچتا ہے۔ ان کا ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں جو ہے جو اصول حاکم دکھائی دیتے ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ وہ جو کام بھی کرتے ہیں خدا کے لیے کرتے ہیں، وہ جو کام بھی کرتے ہیں دین کے لیے کرتے ہیں۔ جیسا کہ وہ ایک مشہور واقعہ، اس کو بیان کرنے کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کریں، اور وہ یہ ہے کہ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا کہ آپ کربلا کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کی شکست ہوئی ہے یا آپ جیت گئے وہاں پہ؟ تو آپ نے کہا کہ تھوڑا سا صبر کرو، اس کے بعد میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، مؤذن نے اذان کہی، جب اذان کہی، اذان ہوئی، بعض روایت کے مطابق نماز ہوئی، یا پھر نماز کے بعد آپ نے کہا کہ تجھے جو ہے وہ تیرا جواب مل گیا ہوگا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس وجہ سے کہ ابھی اذان ہوئی تھی اور پھر نماز تو نے ادا کی۔ کہا یہ در حقیقت ہماری جیت کا ہی تو اعلان ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس وجہ سے، کہا آپ لوگوں کو تو وہاں پہ سارے لوگ قتل ہو گئے، تو آپ کو تو شکست ہوئی ہے کیونکہ جتنے لوگ تھے سب مارے گئے اور آپ اکیلے بچے، اور ان کی طرف کا تو اتنا نقصان نہیں ہوا، آپ کو زیادہ نقصان ہوا۔ کہا نہیں، ہمیں فائدہ ہوا ہے بہت زیادہ، ہم کامیاب ہو گئے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس وجہ سے کہ ہم کربلا میں بچنے کے لیے نہیں گئے تھے، ہم کربلا میں مرنے کے لیے گئے تھے، اور جس چیز کو بچانا چاہ رہے تھے وہ یہ نام تھا رسول اللہ کا۔ ہم کربلا میں جانیں بچانے نہیں گئے تھے، ہم کربلا میں رسالت کا پیغام بچانے گئے تھے، ہم کربلا میں دین خدا بچانے گئے تھے۔ تو یہ بتاؤ کہ دین خدا بچا یا نہیں بچا؟ کہا دین خدا تو بچ گیا۔ کہا تو اس کا مطلب ہم کامیاب ہو گئے، کیونکہ ہم جانیں بچانے نہیں گئے تھے بلکہ جانیں دینے گئے تھے۔ تو جانیں دے کے ہم نے دین خدا کو بچایا ہے، یعنی کبھی ہم زندہ رہ کے دین خدا کو بچاتے ہیں، اور کبھی یہ اگر فیصلہ کر دیا جائے اور یہ فیصلہ ہو جائے کہ اب دین خدا ہماری جان دینے سے بچے گا تو پھر ہم جان دے کے بچاتے ہیں۔ یعنی ہمارا مقصد در حقیقت دین خدا کی حفاظت ہے۔ اگر زندہ رہ کے بچتا ہے تو ہم زندہ رہ کے بچاتے ہیں، اور اگر جان دے کے بچتا ہے تو پھر ہم جان دے کے بچاتے ہیں۔ اصل مقصد یہ دین خدا بچانا ہے۔ وہی والی بات ہے کہ ان صلاتی و نسخی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ اگر ہم کل زندہ تھے تو اسی دین کی خاطر تھے، اگر آج ہم نے قربانی پیش کی، ہمارا پورا گھرانہ جو ہے ایک دن کے اندر کربلا میں لٹ گیا، تو اس دین کی حفاظت کے لیے تھا، یعنی ہماری زندگی بھی اس کے لیے اور ہمارا مرنا بھی اس کے لیے، اور وہ ہم نے بچا لیا تو لہٰذا ہم کامیاب ہیں۔ آیا یہی اصل جو ہے وہ ہماری زندگی کے اوپر حاکم ہے؟
ہم جو کچھ کرتے ہیں خدا کے لیے کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس پہ جو ہے ہمیں غور کرنے کی ضرورت بھی ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور بھی بہت سارے اصول جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں پائے جاتے ہیں, پیغمبر اسلام کی زندگی میں پائے جاتے ہیں, کہ جن پہ عمل کرنے کے بعد جو ہے ہم اپنی عبادتوں کو, اپنے ہر عمل کو, اپنی قربانیوں کو, اپنی زندگی کو, اپنی موت کو جو ہے وہ ہم اسی طرح سے بنا سکتے ہیں جس طرح سے پیغمبر اسلام چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی العزیز پھر کبھی موقع ہوا تو ہم بات کریں گے. آج جو ہے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو پیغمبر اسلام کی سیرت کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.